سید ابن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت اسید بن حسین رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، اور دیہات کا، کھیت کا، جنگل کا ماحول تھا۔ ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، وہاں پر بندھا ہوا تھا بلکہ گھوڑا، اور پاس ہی میں ان کا بچہ سویا ہوا تھا۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے، اچھا صحابہ قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ بلند آواز سے، اور قرآن بلند آواز سے پڑھنے کا بھی ایک الگ لطف ہے، اس کی ایک الگ لذت ہے۔ دھیرے دھیرے پڑھے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن جب آدمی اس کو بلند آواز، اسید ابن حسین قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ اب گھوڑا ہنہنا کر کے، گھوڑا کیسی آواز نکالتا ہے نا، ہنہنا کر کے جب وہ اچھلنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ قریب میں سویا ہے، کہ یہ اچھل کود کرے گا کہ میرے بچے کو کچل جائے، تو انہوں نے تلاوت روک دی۔ اور جب توجہ کی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے کچھ نور کی کندیلیں، کچھ نور کی کندیلیں زمین پر آ رہی تھی تلاوت کے وقت، اور جب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو وہ کندیلیں واپس چلے گئیں۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا ہنانے لگا، اچھلنے لگا، اور پھر کندیلیں زمین کی طرف آنے لگیں۔ پھر انہوں نے گھوڑے کو اچھلتے کودتے قرآن پڑھنا موقوف کر دیا۔ صبح کو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ رات کا حال یہ اور یہ تھا۔ اب غیب کا نبی نے جب یہ سنا، سرکار فرماتے ہیں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر کے گھوڑا بدک رہا تھا اور ہنہنا رہا تھا۔ اگر تم قرآن کی تلاوت نہ روکتے، موقوف نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، ان کی زیارت کر لیتے، وہ جو رحمت کے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ یہ قرآن ہے، دیکھو قرآن کی بڑی برکت ہے۔ میرا یہ پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کم سے کم اپنی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے 4-5 آیتیں ہی پڑھ لیا کریں، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں، ضرور پڑھیں۔ آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے، قرآن شریف میں ایک سورت ہے، اگر سونے سے پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو یہ سورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا، جو سوچو گے وہ ہوگا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ مزمل، 2 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت، اور 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے۔ 5-6 دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے نا سورہ مزمل کو، تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گا، اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنے، جادو سے بچیں گے، سحر سے بچیں گے، بلاؤں سے بچیں گے، یہ ہے۔ پھر بھوکمری سے بچنا ہے، فاقہ کشی اور غربت سے، یعنی مالدار بننا ہے۔ سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے، اور جانے کے بعد کہنے لگے بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے، اور تمہاری بیٹیاں ہیں، اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی، میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی، میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی، آپ پیسوں کی بات نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں عبداللہ، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے، مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی۔ میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے، جب جب وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کا یقین تھا۔ بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے، سورہ یاسین پڑھے،
عصر کے بعد پڑھیں ان کو اچھے رشتے آئیں گے. قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے, تعویذ دینا چاہتے ہیں, تعویذ دینا چاہتے ہیں, وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا, قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے. دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے, اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا, غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے, نظر بد ختم ہوگی. بچے جو شام کے وقت آخرت پر روتے ہیں, فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو, بچے رونا بند کر دیں, نہیں روئیں گے. نظر لگتی ہے 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو, نظر فوراً ختم ہوگی. اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا. یہی بات خاص ہے, یہ بات خاص ہے. ایک مجھے بہت خوبصورت بات یاد ہے. ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ, یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. بابا بڑے پیارے بزرگ ہیں بابا فرید الدین. غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے, پیسوں کا انتظام ہے, سرکار انتظام کرتے. اب وہ اللہ والے لوگ, اور بابا فرید جیسا اللہ والا. بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا, اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے, رہنے نہیں دیتے تھے. تو سامان کہاں رکھیں اپنا, تھا تو تھوڑا ہی سامان, جگہ تو چاہیے, تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان. اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے, میری بیٹی کی شادی ہے, پیسے کا انتظام. اب بابا فرید, او بابا فرید مطلب فرید, یہ ان کا نام نہیں فرید, ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا, بے ہمتا, کوئی ہمسر نہیں, کوئی ثانی نہیں. ان کے دور میں وہ تھے فرید الدین. بڑھیا آئی, آنے کے بعد کا پیسوں کا انتظام نہیں. سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی, وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا, وہ ڈھیلا میرے پاس, وہ ڈھیلا لائی. فرمایا پکڑ اس کو. اس نے ڈھیلا پکڑا. بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار. کتنی بار, کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے, الحمدللہ. سب کو یاد ہے نا, سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی, دم کیا. فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھول. ڈھانک لیا, گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی. مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی. اب وہ شادی بھول گئی. انسان تو لالچی ہوتا ہے. بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا. اس نے شادی بھول گئی, بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا. وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے, پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے. اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی, پھونکتی رہی, پڑھتی رہی. رات سے صبح ہو گئی, وہ مٹی کے مٹی رہی. اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا, اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا. اب میں سونا بنا دیا اور میں رات پر پڑھی. غصے میں صبح آئی, کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا, تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا, ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی. میں پوری رات آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا, میں پوری رات پڑھ کے پھونکتی رہی, وہ مٹی کی مٹی رہی. اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں, فاتحہ پڑھا, کچھ نہیں پڑھا. تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا, ہم پڑھتے ہیں مٹی. بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا, فرید جیسی زبان تو لا. کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے, ٹائیفائڈ کا مرض, چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی. کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟
کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے. آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے. اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی. تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے. بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے. ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے، ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی.